اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے آپ کو نصیب فرمایا، اللہ کریم قبول فرمایا۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف متوجہ رہا جائے۔ معتکف اس حال میں ہوتا ہے گویا وہ دنیا میں ہے نہیں، ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ آج کا دور ابتلاء کا دور ہے، اور آج کی ایجادات انسان کے دل و دماغ کو پریشان کرنے کا سبب ہیں۔ اگرچہ ان میں سہولتیں بھی ہیں، پہلے ٹیلی ویژن وغیرہ تھے، اب وہ کمپیوٹر تھے، اب وہ سارا کچھ موبائل میں آ گیا ہے، تو اپنے موبائل بند رکھیں۔ جسے گھر کی یا کاروبار کی فکر کرنی ہو وہ اعتکاف نہ بیٹھے، سنت ہے، کوئی فرض عین تو ہے نہیں۔ جو اعتکاف بیٹھے وہ ساری فکریں چھوڑ دے، اپنے موبائل بند رکھے، فیس بک وغیرہ یا انٹرنیٹ وغیرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں توجہ کو جذب کرتی ہیں۔ اللہ کے ذکر پر توجہ دیں، تلاوت کریں، کتاب کوئی دینی ہو تو ضرور پڑھیں، مسائل آپس میں ڈسکس کریں، بیان کریں، دینی مسائل، دنیاوی نہیں، دینی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ آپ کے پاس ہیں تو دوسروں کو دیں، علماء حضرات ساتھیوں کو بتائیں، یہ سارا اعتکاف کے اندر ہے۔ ضرورت سے زائد بات نہ کی جائے، اور ضروری بات کرنی چاہیے، بالکل چپ رہنا بھی مکروہ ہے۔ بعض لوگ پانی بھی چاہیے ہو تو لکھ کر دیتے ہیں مجھے پانی دے دو، یہ درست نہیں ہے۔ ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، ضرورت سے زائد نہ کی جائے۔ گپ شپ کی اجازت اعتکاف میں نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے قرآن کریم نے فرمایا امتن قانتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، بلکہ جماعت سے امت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک فرد ہی تھے،
لیکن امت کیسے؟ قرآن کریم نے جب فرمایا تو پھر یقیناً حق ہے، انہیں امت کیسے کہا گیا، ایک قوم کیسے کہا گیا؟ انسانی وجود جو ہے اس کی آبادی اس دنیا سے اربوں گنا زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی لم سم 6 ارب ہے۔ انسانی وجود کے باڈی سیل جو ہیں وہ 10 کھرب ہیں۔ کہاں 6 ارب، کہاں 10 کھرب۔ پھر ان باڈی سیل پہ موقوف نہیں ہے، آگے ان میں ایٹم ہیں، ایک ایک سیل میں کروڑوں ایٹم ہیں۔ تو اگر ہر باڈی سیل بھی ذاکر ہو جائے، پھر اس کے اندر جو ایٹم ہیں وہ بھی ذاکر ہو جائیں، تو امت بن جاتی ہے کہ نہیں؟ تو متوجہ رہیں، اللہ کرے لطائف روشن ہوں، باڈی سیل ذاکر ہوں، ان کے اندر جو ایٹم ہیں وہ ذاکر ہوں، اور اللہ کی بے پناہ رحمتیں سمیٹیں۔ کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ وہ اگلے لمحے ہوگا یا نہیں۔ دنیا ہمیں اپنی طرف مصروف رکھتی ہے، لمبی امیدیں ہم باندھتے ہیں، لمبے انتظام کرتے ہیں، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے جانے کی ہمیں ہوس ہوتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین رزق وہ ہے جو ضروریات کے لیے کافی۔ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو ضرورتوں کو جو کفایت کر جائے وہ دولت بڑی دولت ہوتی ہے۔ لیکن آخرت اتنی وسیع، اتنی پائیدار اور ابدی، اتنی خوبصورت اور رنگین ہے کہ وہاں نہ زندگی ختم ہوگی، نہ موت آئے گی، ابد الآباد رہنا ہے۔ تو بہترین کوشش آخرت کے لیے کرنی چاہیے، اور دنیا کا کام بھی جتنا توفیق ہو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کریم نے ہر چیز کے سامنے سبب کا پردہ بنا دیا ہے، اور اسباب اختیار کرنا، جائز وسائل اختیار کرنا عبادت ہے۔ حلال رزق کمانا بھی فرض ہے، اسے شریعت کے مطابق کمایا جائے اور شریعت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ کروڑوں جمع کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم عالی ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا، خرچ کر لیا، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ باقی جو کچھ ہے وہ وارثوں کا ہے، اس کا اپنا وہی ہے جو اس نے آخرت پہ لگایا
یا اپنی ضروریات پہ خرچ کیا تو باقی تو رہ جائے گا۔ تو انسان دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب تر ہے، مادی آنکھوں سے نظر آتی ہے اور حواس سے محسوس ہوتی ہے۔ آخرت مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، حواس ظاہری سے محسوس نہیں ہوتی، وہ نور ایمان سے نظر آتی ہے۔ تو یہ چونکہ قریب تر ہے اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ قریب تر ہے ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی موت کے کنارے کھڑا جی رہا ہے، کوئی بھی جھونکا ہوا کا، کوئی بھی پاؤں کی لرزش موت کی وادی میں دھکیل سکتی ہے۔ تو یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کتنے احباب پچھلے رمضان میں تھے جو اس وقت نہیں ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وقت ہیں اگلے سال شاید نہیں ہوں گے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا کی، وہ دور تک بھری ہوئی مسجد دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ کریم نے توفیق بخشی تو اسے پوری احتیاط سے، پورے اس کے قواعد سے علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ مزید تفصیلات حضرات سے پوچھیے اور اس کے مطابق اپنا وقت گزاریے۔ اللہ کریم سب کا اعتکاف قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان اللهم ربنا سلنا امورنا في ديننا ودنيانا اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه برحمته اللهم صل على اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔